اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب عورتوں کے ساتھ خوش خلقی کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 3643، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے اور وہ کبھی تجھ سے سیدھی چال نہ چلے گی، پھر اگر تو اس سے کام لے تو لیے جا اور وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، اور اگر تو اس کو سیدھا کرنے چلا تو توڑ ڈالے گا، اور توڑنا اس کا طلاق دینا ہے۔ حدیث نمبر 3644، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر، اس کو ضروری ہے کہ جب کوئی امر پیش آئے تو اچھی بات کہے، نہیں تو چپ رہے، اور عورتوں سے خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ پسلی سے نبی بنی ہے، اور پسلی میں اور نچلی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، پر اگر تو اسے سیدھا کرنے لگا توڑ دیا، اور اگر یوں ہی چھوڑ دیا تو ہمیشہ ٹیڑھی رہی۔ خیر خواہی کرو عورتوں کی۔ حدیث نمبر 3645، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن نہ رکھے کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو، اگر اس میں ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی، یا سوائے اس کے اور کچھ فرمایا۔ حدیث نمبر 3646، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ باب اگر حوا خیانت نہ کرتی تو کوئی بھی عورت کبھی اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔ حدیث نمبر 3647، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔ حدیث نمبر 3648، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کوئی کھانا نہ سڑتا اور کوئی گوشت بھی، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی کبھی خیانت نہ کرتی۔ باب دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ حدیث نمبر 2649، اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کام نکالنے کی چیز ہے، اور بہترین کام نکالنے کی چیز دنیا میں نیک عورت ہے۔ باب عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا بیان۔ حدیث نمبر 3650، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے تو توڑ ڈالے گا، اور اگر چھوڑ دے تو تیرا کام نکلے اور وہ ٹیڑھی ہی رہے۔ حدیث نمبر 3651، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مندرجہ بالا حدیث مروی ہے۔ کتاب الطلاق، طلاق کے بیان میں۔ باب حائضہ کو اس کی رضامندی کے بغیر طلاق دینے کی حرمت، اور اگر اس حکم کی ممانعت کی تو طلاق واقع ہونے اور رجوع کا حکم دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 3652، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ حائضہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے حکم دو کہ رجوع کرے اور اس کو رہنے دے یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے، اور پھر حیض آئے اور پھر پاک ہو، پھر چاہے روک کے رکھے چاہے طلاق دے، قبل اس کے کہ اسے ہاتھ لگائے، اور یہی عدت ہے جس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے طلاق کا حکم کیا ہے۔ حدیث نمبر 3653، اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی حالت حیض میں، اور حکم کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رجوع کرے اور اس کو روکے رکھے یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو، اور پھر حائضہ ہو ان کے پاس دوسری بار، اور پھر اسے مہلت دی جائے یہاں تک کہ پاک ہو دوسرے حیض سے، پھر اگر ارادہ ہو طلاق کا طلاق دے جب وہ پاک ہو جمع سے پہلے۔ عرض
غرض یہی عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ اس کے حساب سے عورتوں کو طلاق دی جائے۔ اور ابن رمح نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا ہے کہ عبداللہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ تو نے اپنی عورت کو 1 یا 2 طلاق دی ہیں تو رجوع ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا، اور اگر تو نے 3 طلاق دی ہیں تو وہ عورت تجھ پر حرام ہو گئی جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے سوائے تیرے، اور نافرمانی کی تو نے اللہ کی اس طلاق کے بارے میں جو تیری عورت کے لیے تجھے سکھایا تھا۔ مسلم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس روایت میں 1 طلاق کا لفظ جو لیث نے کہا خوب کہا۔ حدیث نمبر 3654 اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہوا، آخر میں یہ زیادہ ہے کہ عبید اللہ نے نافع سے پوچھا کہ وہ طلاق کیا ہوئی، یعنی جو حیض میں دی تھی، انہوں نے کہا کہ 1 شمار کی گئی۔ حدیث نمبر 3655 اردو ترجمہ۔ عبید اللہ سے اس سند سے وہی مضمون مروی ہے اور اس میں عبید اللہ کا قول مذکور نہیں جو اوپر کی روایت میں تھا۔ حدیث نمبر 3656 اردو ترجمہ۔ وہی مضمون ہے جو اوپر کئی بار ترجمہ ہو چکا، اتنی بات آخر میں زیادہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر تو نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دیں تو طلاق میں اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ عورت تجھ سے جدا ہو گئی۔ حدیث نمبر 3657 اردو ترجمہ۔ وہی مضمون ہے جو اوپر کئی بار گزرا، اس میں یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض میں طلاق دینا سن کر غصہ فرمایا، اور آخر میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے رجوع کیا جیسا کہ حضرت نے حکم دیا تھا۔ حدیث نمبر 3658 اردو ترجمہ۔ وہی مضمون ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس طلاق کو میں نے حساب میں رکھا۔ حدیث نمبر 3659 اردو ترجمہ۔ وہی مضمون ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا حکم دو اس کو کہ رجوع کرے، پھر طلاق دے اس کو حالت طہر میں یا حالت حمل میں۔ حدیث نمبر 3660 اردو ترجمہ۔ حدیث وہی ہے جو اوپر کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3661 اردو ترجمہ۔ ابن سیرین نے کہا 20 برس تک مجھ سے ایک شخص روایت کرتا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی عورت کو 3 طلاق دی حالت حیض میں، اور میں اسی راوی کو متہم نہ جانتا تھا۔ پھر اس نے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رجوع کرے اس عورت سے، اور میں اس کی اس روایت کو نہ محتم کرتا تھا اور نہ حدیث کو بخوبی جانتا تھا کہ صحیح کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے ابو غلاب یونس بن جبیر باہلی سے ملا اور وہ پکے آدمی تھے، سو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1 طلاق دی تھی اور وہ حائضہ تھیں اور مجھے رجعت کا حکم دیا۔ پھر میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ قول ہے یونس کا کہ وہ طلاق بھی تم نے حساب میں رکھی، یعنی اگر 2 طلاق دو تو وہ ملا کر 3 پوری ہو جائیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیا وہ عاجز ہو گیا یا احمق ہو گیا؟ یہ عبداللہ نے اپنے آپ کو خود کہا، یعنی اگر اس طلاق کو نہ گنو تو حماقت ہے۔ حدیث نمبر 3662 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3663 اردو ترجمہ۔ وہی مضمون اس سند سے مروی ہوا، اس کے آخر میں ہے کہ آپ نے فرمایا رجوع کرے اور پھر طلاق دے طہر کے میں بغیر جمع کے، اور فرمایا کہ طلاق دے عدت کے شروع میں۔ حدیث نمبر 3664 اردو ترجمہ۔ یونس بن جبیر نے کہا کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو طلاق دی حیض میں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تو عبداللہ بن عمر کو جانتا ہے؟ اس نے بھی اپنی عورت کو حیض میں طلاق دی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا تو آپ نے حکم دیا کہ اس سے رجوع کرے اور پھر سرے سے عدت شروع کرے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جب کسی نے حیض میں طلاق دی تو وہ طلاق بھی شمار کی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ چپ رہ، کیا وہ عاجز ہو گیا ہے یا احمق ہو گیا ہے جو اس کو شمار نہ کرے گا؟ یعنی ضرور شمار ہوگی۔ حدیث نمبر 3665 اردو ترجمہ۔ مندرجہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے، مضمون وہی ہے جو اوپر گزر چکا۔ حدیث نمبر 3666
اردو ترجمہ اس سند سے بھی الفاظ کے اختلاف سے مذکورہ بالا حدیث بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3667 اردو ترجمہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو حکم دو کہ رجوع کرے، جب پاک ہو جائے تو پھر طلاق دے۔ میں نے پوچھا کیا وہ طلاق شمار کی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ حدیث نمبر 3668 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3669 اردو ترجمہ مضمون وہی ہے جو اوپر گزرا ہے۔ حدیث نمبر 3670 وہی حدیث جس کا ترجمہ کئی مرتبہ گزر چکا۔ حدیث نمبر 3671 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3672 اردو ترجمہ ایک اور سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث آئی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3643 سے 3672 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔